اس خوبصورت سی شام میں آپ سب کو بہت سلام. بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ بڑا موسم اچھا ہے, شام خوبصورت ہے. کوئی تو ایسے دن آتے ہیں جب باہر بیٹھنے کو جی چاہتا ہے, ورنہ تو زندگی اندر بہت گزرتی ہے. کبھی یا تو نوکری کی کام کی وجہ سے, یا پھر کچھ اور اپنے گھر کے کاموں کی وجہ سے, تو اندر بہت انسان وقت گزارتا ہے. اور مجھے یوں ہی خیال آیا آج آپ سے بات کرتے ہوئے بچوں کی تربیت کے اوپر, کہ تھوڑا سا اب اس وقت کی طرف آئیں جب آپ نے ایک رول ادا کرنا ہے ان قریب بچوں کی شادی کے وقت کا. تو اب میرا سوال یہ آپ سے ہے کہ کیا آپ تیار ہیں؟ آپ نے کون سا رول ادا کرنا ہے؟ آپ نے کیا اپنی تیاری کی ہے کہ آپ ایک ماں یا ساس بننے والی ہیں؟ آپ نے کس طرح کی ساس یا ماں بن کے دکھانا ہے؟ کیا وہ ساس جس کے پاس وہ پیشنس ہے, وزڈم ہے, وہ ماں جس کے پاس پیشنس ہے, وزڈم ہے, جس نے انڈرسٹینڈنگ بننا ہے, جس نے ڈومیننٹ بننا ہے, جس نے تھوڑا سا سپیس دینی ہے, تھوڑا سا وقفہ دینا ہے اپنے بچوں کی شادی کے ٹائم پہ ان کو. جب آپ ایک مہمان کو گھر لاتے ہیں, بھلے آپ کا داماد ہے یا آپ کے لیے وہ بہو ہے, تو دونوں کے لیے ماحول آپ نے کریٹ کرنا ہے. کیا وہ ماحول آپ نے سوچا ہے کیا آپ نے بنانا ہے؟ اگر تو آپ کا شادی کا وقت بہت اچھا گزرا تو یقیناً آپ بھی چاہیں گے, اور اگر اچھا نہیں گزرا تو آپ نے ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ کیا اس ماحول کو ریپیٹ نہیں ہونے دینا, کیونکہ ماحول آپ کا شاید کوئی مشکل والا تھا. بہت سے لوگوں کو میں نے اپنی دوستوں کو کہتے سنا, لے اسی کر لیا تے ایک کیوں نہیں کر سکتے, we've done it, why can't they do it, we went through it, ہم نے اس میں سے گزارا کیا, یہ بھی کر سکتے ہیں. اور ایسے بھی کچھ ہمارے جاننے والے ہیں جو میں نے آبزرو کیا, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر ہمیں مشکل ہوئی تو ان کو اس طرح کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو وہاں پہ یہ ضروری ہے کہ آپ نے اپنا رول کیا بنانا ہے, کیا ادا کرنا ہے. وہ آپ کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو مہمان آپ لائے ہیں گھر میں, اس کا آپ کا رشتہ کیا بنے گا, کس طرف ہوگا. آپ کے بیچ میں جو لائن ہے, ایک بیریئر ہے, اس کی طرف جہاں پہ بہت ریجڈ, بہت پرابلمیٹک, بہت زیادہ حاوی ہونا, یا یہ والا ایسا ماحول کہ آپ یہ کہیں کہ تھوڑی سی مارجن دے دیں, تھوڑی سی سمجھ دے دیں, تاکہ یہ آپس میں دونوں اپنے آپ کو رشتے میں ایڈجسٹ کر لیں. کیونکہ اینڈ پہ یہی ہوگا کہ مشکل ماحول اگر بنے گا تو آپ ہی کا بچہ, بیٹی ہے یا بیٹا, سفر کریں گے. بہت سی بچیوں کو اس رویے کے ساتھ بھیجا جاتا ہے کہ آپ نے گزارا کرنا ہے, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہم کسی سے کم ہیں, لڑکی ہو یا لڑکا. اس وقت میں بچے کا لفظ کہوں گی, بیٹے بیٹی کا, میں اس طرح سے فرق نہیں کروں گی, کیونکہ زندگی دونوں کی اتنی ہی ضروری ہے, اور اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ اس ماحول کو ٹھیک کریں ریزننگ کے ساتھ, لاجک کے ساتھ, ون ون سچویشن ہو, پیار کی سچویشن ہو, کیونکہ مشکل میں آپ ہی کا بچہ آ جائے گا. اور اگر سٹریسفل ماحول ہے تو وہ جب آگے بچے پیدا ہوں گے, آپ کے گرینڈ چلڈرن ہوں گے, وہ اور بھی مشکل میں آ جائیں گے. اس گھر کے ماحول کو میں نے بہت دفعہ, اور بڑے تھوڑی سی مجھے ہنسی بھی آ جاتی ہے, کہ بچوں کا زیادہ تر یوں کہنا چاہیے رشتہ اپنی مدر ان لا کے ساتھ ذرا گڑبڑ ہوتا ہے, لیکن فادر ان لا کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ آدمی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آدمی ذرا کہتے ہیں کہ میری بہو بیٹیوں کی طرح ہے, یہ میرا داماد ہے, میرا بیٹا ہے, میرا باں بازو ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ اپنے آنے والے بچوں کو نہ دیں؟ ایسا بھی ماحول آ جاتا ہے کہ جب بچے کہتے ہیں ہم نے اپنی چوائس کا کرنا ہے. کیونکہ بہت سے بچے, جیسے اپنی میری پرسنل لائف میں, بچے یہ ہارس اینڈ کیٹل شو پسند نہیں کرتے, کہ ٹرالیاں آ رہی ہیں, بچیاں مل رہی ہیں, لڑکے آ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ سیمی ارینجڈ کئی جگہ چاہتے ہیں. وہ پسند نہیں کرتے کہ کسی کی تنقید کی جائے کہ ناک چھوٹا ہے تو آنکھ بڑی ہے, منہ ایسا ہے تو نوکری ایسی نہیں. تو خدا رہا یہ چیز ہارس اینڈ کیٹل شو نہ کیجیے گا. بچے اب بڑے ہو گئے ہیں, لیکن ان کو
चुनाव का तरीका सिखाएं, चुनाव की अक्ल समझ सिखाएं। उन्होंने अगर पार्टनर पसंद करते हैं तो खुदारा उसको यकदम रिजेक्ट न करें, बच्चों को उस लेवल पर लेकर आए कि वो चुनाव करना सीखे, अच्छा चुनाव, कि उनका पार्टनर उनकी इज्जत करेगा, उनके साथ पार्टनर बनेगा, साथी बनेगा, शेयर करेगा। ये तो नहीं कि वो अपना तो कॉफ़ी की और चाय की ये मैं ख़र्चा कर रही हूँ और मैं ख़र्चा कर रहा हूँ और मैं ये देता हूँ और मैं ये देती हूँ। ये मेरा तेरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो दोनों एक हो गए तो ये आपका काम है सिखाना कि जी आप दोनों को हम सपोर्ट करते, इमोशनल सपोर्ट तो कर सकते हैं। बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी भी होती हैं जो सोशल स्टेटस में आपसे शायद ज़्यादा हो या कम है तो आपने उनको सुपीरियर बनाकर नहीं दिखाना। अगर आपसे किसी तरह से ज़्यादा है तो आपको कॉम्प्लेक्स होने की ज़रूरत नहीं। आप इसलिए फ्लेक्सिबल रहें, रिजिड ना हो, और आप उनको बच्चों को सिखाएं कि उन्होंने ढूंढना क्या है। जब वो अपनी पसंद ज़ाहिर करते हैं तो खुदारा उनको लॉजिक के साथ, अगर उनका जहन बदलना है, रिजिडली नहीं, कभी बच्चे ऐसे नहीं समझेंगे। उनको थोड़ा वक्त दें। अगर आपने उनको चुनाव सही सिखाया है कि आपने चुनना इज़्ज़त वाले लोगों को, एक दूसरे की पार्टनरशिप वाले लोगों को। रिजेक्शन में इतने मामले ख़राब हो जाते हैं, बच्चियां या बच्चे जब अपनी मर्ज़ी से कई दफ़ा शादी की बात करते हैं और रिजेक्शन हो जाती है तो बहुत, या तो कई घर ख़राब हो जाते हैं, आगे मुस्तकबिल में शादी कर लेते हैं तो वहाँ पे तंगी आ जाती है, या फिर वो शादी नहीं करते। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, क्योंकि आपका हावी होना नहीं, अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी। आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको बताएंगे कि आपने मदर इन लॉ कैसा बनना है, मदर कैसा बनना है। बच्चियाँ ज़्यादातर जब घरों से जाती हैं वो माँ की ज़्यादा सुनती हैं, ज़्यादा साइड लेती, तब आपने उनको एक बैलेंस सिखाना है कि जी वहाँ पे भी जो अच्छी बात अगर मदर इन लॉ कर रही है वो सुनना है। आजकल ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, और ये होता है कि मैं बराबर की चोट हूँ। सब बराबर है, अपॉर्चुनिटी में बराबर में, प्यार में बराबर है, लेकिन फिर भी रोल औरत का ज़्यादा होता है। माँ बनकर हो, बीवी बनकर हो, जो भी जैसा भी है रोल, उसकी सैक्रिफाइस ज़्यादा है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन ये नहीं कि इज़्ज़त ना मिले, ये नहीं कि डोमेस्टिक वायलेंस हो, ये नहीं कि ज़ुबान तल्ख़ इस्तेमाल की जाए। तो ये आपने देखना है। सो बच्चों को अब आपने सबसे पहले अपने आप को ये तैयार करना है कि आपने क्या रोल अदा करना है, एक बैलेंस्ड, न्यूट्रल, प्यार वाला, या फिर एक हावी होने वाला कि सख्त, कि ये ऐसा रोल कि हमने अगर मुसीबत झेली है तो ये भी कर सकते हैं। ये नहीं, आपने अपने आप को तैयार करना है, बच्चों को तैयार करना है। और ये इतने ब्रेकअप्स हो रहे, इसकी वजूहात वो नहले पे नहला, दहले पे दहला, यूँ नहीं। आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट सबसे पहली चीज़ है, और फिर वही बात जो पहले कर चुके, एटीट्यूड्स, रवैये एक दूसरे के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, इन बातों को सोचिएगा, कुछ पढ़ सके, कुछ सीख सके लोगों के तजर्बों से, तो घरों को, अपने बच्चों के घरों को बचा के रखिए। खुदा हाफिज़।